بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج سیرت النبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرہ مند فرمایا۔ مسلمان دوسرے مسلمان بھائی سے محبت رکھتا ہے، اس سے تعلق رکھتا ہے۔ جب دوستی اور محبت والا تعلق ہو تو ان کے ہاں بن بلائے بھی چلے جانا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام انصار کے ہاں ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کھانا تناول فرمایا۔ اس کے بعد اہل خانہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مصلی پیش کیا تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں نماز ادا کریں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مصلی پہ جس جگہ پہ وہ بچھایا گیا وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی اور ان کے لیے دعا کی۔ اس سے ثابت ہوا کہ اگر مشائخ یا علماء میں سے اگر ہمارے گھر تشریف لائیں تو ان سے بطور تبرک نماز کے لیے کہنا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی سنت ہے۔ جیسا کہ ان انصار صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مصلی بچھایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ یہاں نماز ادا کیجئے تاکہ وہ اس سے برکت حاصل کر سکے۔ اور دوسری چیز اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہوئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی۔ تو جب کسی کے ہاں بندہ جائے تو ان کے لیے دعا کرنا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام انصار کے ہاں ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے کے جاتے تو ان کے بچوں کو بھی سلام کرتے اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ بچوں کو بھی سلام کرنا چاہیے اور ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اس سے بچوں کو تعلیم ہوتی ہے کہ جب بھی بندہ ملاقات کرے تو سلام کرے۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کے حوالے سے بیان فرمایا ہے کہ اگر تم محبت کو پھیلانا چاہتے ہو، سلامتی کو پھیلانا چاہتے ہو تو ایک دوسرے کو سلام کرو۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مجلس میں دیکھا کرتے کہ اگر کوئی شخص 3 دن سے زائد حضور کی مجلس میں نہ آتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے صحابہ سے پوچھتے کہ فلاں کہاں ہے، وہ کیوں نہیں آیا؟ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی جاتی کہ یا رسول اللہ وہ سفر پہ گیا ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے، اور اگر وہ بندہ اس مجلس میں حضور کی مجلس میں 3 دن سے زائد نہیں آیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ان کے ہاں تشریف لے جاتے، ان کا حال احوال معلوم کرتے، اور اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ہوتی کہ وہ بیمار ہے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے کے جاتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سیرت مبارکہ میں جو میں نے ابھی بیان کیا ہے، ہمیں یہ علم ہوا کہ اگر کوئی شخص 3 دن سے زائد آپ سے ملاقات نہیں کرتا تو آپ اس کی خبر لیں
اگر سفر پہ ہے تو ان کے لیے دعا کریں، اگر بیمار ہے تو ان کے لیے ان کی عیادت کو جانا حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اور اگر وہ مجلس میں نہیں آیا، 2-3 دن سے زائد ہو چکے ہیں، تو آپ ان کے ہاں چلے جائیں، اس کی خبر لیں، اس کے حال احوال پوچھیں۔ تو دیکھیں حضور علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کا یہ پہلو آج ہماری سوسائٹی میں ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ ہمیں آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ پر عمل کرنا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھنا ہوگا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھوک لگی تو حضور علیہ السلام کی مجلس میں آ گئے۔ حضور نے پوچھا تو عرض کی یا رسول اللہ آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق بھی تشریف لائے، پوچھا اے عمر آپ کیوں آئے ہیں؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ بھوک لگی ہے، اس لیے میں حضور کی بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو الہیثم بن التیہان الانصاری، یہ وہ صحابی ہیں جن کا بہت بڑا باغ تھا، ان کے ہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ جب آپ علیہ السلام ان کے باغ کے قریب پہنچے تو ان کی اہلیہ سے پوچھا کہ ابو الہیثم بن التیہان کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو ٹھنڈا پانی لینے کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں۔ جب وہ انصاری صحابی واپس تشریف لائے، ان کو خبر ہوئی کہ آقا علیہ السلام تشریف لائے ہیں، تو وہ حضور کو اپنے باغ میں لے گئے، ان کے لیے چٹائی بچھائی، آقا علیہ السلام اور آپ کے صحابہ اس پہ تشریف فرما ہوئے، اور وہ انصاری صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ تو دیکھیں حضور کی مجلس میں جب صحابہ جاتے تو حضور علیہ السلام سے کس طرح جو ہے وہ محبت کا اظہار فرمایا کرتے۔ پھر اس انصاری صحابی نے اپنے کھجور کے درخت سے ایک خوشہ اتارا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم نے پکی ہوئی کھجوروں کو کیوں نہیں اتار لیا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ میں نے چاہا کہ آپ خود ان کھجوروں کا چناؤ کر لیں، پکی ہوئی کھجوریں بھی میں نے آپ علیہ السلام کے سامنے سارا خوشہ رکھ دیا ہے تاکہ آپ اپنی پسند کی کھجوریں جو ہے وہ تناول فرما سکیں۔ پھر ٹھنڈا پانی بھی پیش کیا، تو آقا علیہ السلام اس باغ میں سائے کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، کھجوریں کھائی اور ٹھنڈا پانی جو ہے وہ نوش فرمایا۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہی وہ نعمتیں ہیں کہ جن کے بارے میں روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ باز پرس فرمائے گا، ان کے حوالے سے بھی رب تعالیٰ جو ہے وہ پوچھے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ روز قیامت تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج مسلمان غور کرے کہ کتنی نعمتوں میں زندگی بسر کر رہا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان نعمتوں کا شکر کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نعمتوں کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔